اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الزہرہ قرآن اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت اور سیکھنے کا ایک نیا سبق پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے 13 نمبر رکوع پڑھا تھا۔ آج ہم 14 اور آیات نمبر ہے 235۔ لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان طلقتم اگر تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، ما جب کہ لم تمسوہن انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، او تقرضو اور نہ مقرر کیا ہو، لہن ان کے لیے، فریضۃ کچھ مہر، ومتعوہن اور انہیں کچھ سامان دے دو، علی الموسع وسعت والے پر، قدرہ اپنی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر اور مفلس پر، قدرہ اپنی حیثیت کے مطابق، متاع کچھ سامان ہے، بالمعروف دستور کے مطابق یا حسب دستور، حق یہ حق ہے، علی المحسنین نیک لوگوں پر، یہ حق ہے نیک لوگوں پر۔ یعنی اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور اگر آپ نے انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور یہ مقرر ہے کہ اس کا مہر بھی نہ رکھا ہو، تو آپ لوگ اپنی طرف سے تو کچھ نہ کچھ سامان اپنی طرف سے اپنی طاقت کے مطابق اسے دے دو۔ مالدار اپنی طاقت کے مطابق دے گا اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور کچھ نہ کچھ سامان یعنی دستور کے مطابق کپڑے، اس کا کچھ سامان جو سامان بھی ہو اسے دینا فرض ہے، یہ حق بھی ہے، اور علی المحسنین اور یہ نیکو لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمْ اور اگر تم طلاق دو ان کو، من قبل پیشتر اس کے، یعنی اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، وقد حالانکہ فرضتم مقرر کر چکے ہوں اور آپ مقرر بھی کر چکے ہوں، لہن ان کے لیے، فریضۃ مہر، نصف تو نصف، ما فرضتم اس کا جو تم سے مقرر کیا تھا، الا مگر ایعفون یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دے، او یعفو یا معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کا گرہ یعنی شوہر، وَإِن تعفو اور اگر تم درگزر کرو، وَأَقْرَبُوا اور یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی پرہیزگاری کے لیے، وَلَا تَنْسُوا اور نہ بھولو، الفضل احسان کرنا، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، تعملون تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھتا ہے۔ اور اگر تم اپنی عورت کو ہاتھ لگایا ہے تو آپ پر، اور آپ نے اس کا مہر بھی رکھا ہے، تو پھر اگر آپ اسے نصف مہر دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر دونوں ایک دوسرے کو اگر عورت معاف کر دے تو بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کا گرہ ہے یعنی شوہر، اور اگر وہ بھی درگزر کرے تو یہ بہت قریب ہے پرہیزگاری کے لیے، اور اللہ کا فضل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جدائی کے وقت پر بھی انصاف، مہربانی اور ایک دوسرے سے حسن سلوک برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھنے والا ہے، یعنی عورت کو اس کا مہر ادا کر کے دینا چاہیے۔ حافظو حفاظت کیا کرو علی الصلاۃ سب نمازوں کی، حفاظت کیا کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی بہت پابندی کرنی چاہیے۔ سب نمازوں کی یعنی عصر کی نماز کا ٹائم بہت نازک ہوتا ہے۔ وقوم للہ اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے، قانتین عاجزی کے ساتھ،
فَإِن خِفْتُم اگر تم کو خوف ہو، فرجالن تو پیدل اور رکبانن یا سوار ہی پڑھ لیا کرو، فیضا پر جب آمن تم امن پاؤ، فذکروا تو یاد کیا کرو اللہ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تم کو، ما جو لم تکونوا تعلمون تم نہ جانتے تھے۔ یعنی اگر آپ کو خوف ہو کہ مجھ سے یہ نماز قضا نہ ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ پیدل یعنی اشارے سے پڑھ لیا کرو، اور سواری ہو تو سواری میں بھی اشارے سے اپنا نماز ادا کر لیا کرو، اور جب امن پاؤ تو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ والذین اور جو لوگ یتوفون مر جائے منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائے ازواجن بیویاں، وہ وصیت کر جایا کرے، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن خرچ کی، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر گھر سے نکلے ہوئے، فإن خرجنا پھر اگر وہ خود نکل جائے، لا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں، فعلنا جو فیصلہ وہ بیویاں کرے، فی انفسہن اپنے حق میں، من معروف مناسب طریقے سے، واللہ اللہ تعالی عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے۔ وللمطلقات اور مطلقہ عورتوں کو، متاع کچھ فائدہ دینا چاہیے، بالمعروف دستور کے موافق، حق یہ حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، کذالک اس طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے، آیاتی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ سکو، عقل سے کام لو۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کرے، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کرے، اور مزید قرآن سبق کے لیے الزہرہ قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔